نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے نا تھوڑا سا وقت دیا ہے ہمیں۔ اس تھوڑے سے وقت میں ہم نے نہ ختم ہونے والی زندگی کو بنانا ہے۔ اور وہ جو ہمیں اتنے دن لگ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو وقت ابھی آنا ہو نا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ ہے، اور جو گزر جائے تو رائی ہے۔ جو وقت گزر گیا ہے، آپ اپنا پچھلا وقت یاد کرو، وہ ایسے لگے گا کچھ بھی نہیں تھا، کل کی بات۔ جو گزر گیا وہ رائی، جو ابھی سامنے آنا ہے وہ پہاڑ۔ ابھی تو جوان ہونا ہے، ابھی تو شادی ہونی ہے، ابھی تو بچے، ابھی تو پتہ نہیں کتنی زندگی پڑی ہے ابھی تو وہ پہاڑ لگ رہا ہے، حقیقت میں وہ پہاڑ ہے نہیں ہے۔ ابھی آنے والا ہے تو شیطان اس کو پہاڑ بنا کے دکھا رہا ہے کہ بہت ربڑ کی طرح کھینچ کے دکھا رہا ہے کہ بہت لمبی ہے، حالانکہ ربڑ کو جب چھوڑو گے تو وہ اتنی ہی ہوتی ہے، وہ کھینچ کے لمبی کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ رائی بالکل ایسے لگتا ہے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے تو وہ یہی کہیں گے نا، کہ ان سے پوچھا جائے گا کتنے دن زندگی گزار کے آئے ہو، وہ کہیں گے بس ایک دن، کچھ لوگ کہیں گے نہیں آدھا دن، کچھ کہیں گے ایک سیکنڈ۔ تو ان کو ایسے ہی لگے گا کہ بس تھوڑی سی تو زندگی گزار کے آئے ہیں اور بس اب کیا آ بھی گئے ہیں، قیامت تو ہو بھی گئی، اب ہم میدان میں کھڑے ہیں اور حساب دے رہے ہیں۔ ہائے کاش ادھر ہم ذرا محنت کر لیتے، ادھر ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، اللہ کی بات مان کے چلے ہوتے تو آج ہم یہاں کتنے سکون سے کھڑے ہوتے۔ آگے جنت اور دوزخ سامنے ہے، ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوتے اور ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں داخل کر دیا جاتا۔ کاش اس وقت ہم کھڑے ہو کے کاش نہ کہیں۔ اس کے لیے ابھی یہ محنت ہو رہی ہے، کبھی تبلیغ والے تبلیغ کی شکل میں، کبھی علماء جمعے کے بیان میں، کبھی کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کراتے رہتے ہیں، ہم تک بات پہنچاتے رہتے ہیں۔ پھر زمانے کے حوادث ہمیں سکھاتے رہتے ہیں، کبھی کوئی جنازہ آ جاتا ہے وہ ہمیں یاد کراتا ہے کہ بھائی تو نے بھی جانا ہے اسی طرح۔ جب کسی کو قبر میں ڈالتے ہیں یاد آتا ہے یار یہ زندگی کی یہ حقیقت ہے۔ ابھی کل تک تو یہ یہاں پلاٹ خرید رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں یہاں مکان بنانا ہے، ابھی ہم اس کو مٹی میں ڈال رہے ہیں۔ ہاں تو زندگی کی حقیقت تو یہی ہے نا، اصل زندگی مرنے کے بعد ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کامیابی کہہ رہے ہیں۔ ومن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یہ زندگی ملی ہے، اور اس میں ہم نے نافرمانی سے بچنا ہے، اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ہم نے اس حکم کی پرواہ کرنی ہے، ان پہ عمل کرنا ہے۔ کبھی کوتاہی ہو جائے، چھوٹ جائے تو اس پہ توبہ استغفار کر کے دوبارہ سے کوشش کرنی ہے، اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ معافی مانگنے والے اللہ کو پسند ہے، معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوگا، وہ یقین حاصل ہو جائے جو دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جیسے مرنے کے بعد کامل یقین والا بن جائے گا، جیسے مرنے کے بعد دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کو پورا یقین آ جائے گا، یہ کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب میں صحیح چلوں گا، کیونکہ اب اس کو یقین حاصل ہو گیا نا، اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے موقع ملے میں کچھ کروں۔ یقین یہ کرتا ہے، جب انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے نا، صحابہ کو یقین حاصل ہو گیا تو وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے لیے کچھ کریں، ہم اللہ کے لیے جان دے دیں۔ وہ ایک بادشاہ نے صحابہ کو بلایا، اس سے کہہ رہا تھا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، تم چھوڑ دو یہ دین اپنا۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو نا آگ میں ایک آگ جلائی، تیل جلتا ہوا کڑایا جلایا،
اور ایک کو پکڑ کے اس کے اندر پھینکا، وہ اسی ٹائم جل کے وہ ختم۔ دوسرے کو بھی ڈالنے لگے تو وہ راستے میں نا رونے لگ گئے۔ انہوں نے واپس بلایا ان کو، کہا تو آپ کیوں روئے؟ میں ابھی بھی موقع ہے، میں تمہیں جو ہے آدھی بادشاہت دے دوں گا، تمہیں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، تم یہ چھوڑ دو، دین اپنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رویا ہوں، موت کے خوف سے نہیں رویا، میں تو اس سے میرے آنسو نکل آئے کہ یا اللہ تیرے لیے آج کچھ کرنے کا موقع ملا، تیرے اوپر جان دینے کا موقع ملا، تو یہ کیا بس ایک جان ہے چھوٹی سی، بس اس کڑھائی میں جائے گی اور ختم۔ کاش میری 100 جانیں ہوتی، میں ایک ایک کر کے یا اللہ تیرے پہ قربان کرتا۔ یہ جذبہ پھر پیدا ہو جاتا ہے، یہ یقین، یہ جذبہ پیدا کرتا ہے اندر میں، اتنی محبت پیدا کر دیتا ہے اپنے بنانے والے کی، جس نے بنایا اس کی محبت، اس پہ مر مٹنے کا جذبہ، اس کی ناراضگی کا خوف کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، کہ وہ میرا خالق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، میرا رازق بھی ہے، اس نے وہ مجھے رزق دیتا ہے، وہ رات کو مجھے نیند دے دیتا ہے، میں سو جاتا ہوں، وہ مجھے کھانے کے لیے میرے لیے اتنا نظام چلاتا ہے، سورج کو لگایا ہوا ہے، بادلوں کو لے کے آتا ہے، بارشیں برساتا ہے، زمین سے غلے اگاتا ہے، وہاں سے کھانے میرے تک پہنچاتا ہے، رزق۔ ایک ماں جیسی اس نے نعمت دی ہے، اس کے دل میں میری محبت ڈال دی ہے، وہ میری جوئیں نکالتی رہتی بیٹھ کے۔ ورنہ کوئی نکالتا کسی کی جوئیں؟ تو یہ دیکھو، یہ اللہ کا ہے نا کمال، اللہ نے اس ماں کے دل کے اندر ایسی محبت ڈال دی۔ وہ مرغی کو دیکھ لو، وہ اپنے چوزوں کو کس طرح دوسرے چوزوں کے اوپر سے ٹپ کے نکل جاتی ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھتی ہے اور نکل جاتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ کیا ہے، پتھر ہے یا چوزا ہے، ایک ہی برابر ہے اس کے لیے۔ لیکن اپنے چوزے کو پروں کے اندر اندر لے لے کے، بارش بھی ہو رہی ہوگی، طوفان آ رہا ہوگا، اپنے چوزے کو پاروں کے اندر لے لے گی، کوئی اس کے قریب جا کے دکھائے اس کو اوپر حملہ کر دے گی۔ یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، یہ ہے اللہ کی ذات، دل اس کے قبضے میں ہے، چاہے تو محبت ڈال دے، چاہے تو نفرت ڈال دے، چاہے تو ہدایت ڈال دے، کہ علم اس کے پاس اتنا نہ بھی ہو لیکن اس کو ہدایت مل جاتی، اس کو سمجھ آ جاتا ہے صحیح بات کیا ہے غلط کیا ہے، ایسی روشنی اللہ اس کو عطا کر دیتے، اس روشنی میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے چلنے کا راستہ۔ اور بعض دفعہ بندے کے پاس اتنا علم ہوتا ہے، اتنے دلائل ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، غلط باتیں اس کو صحیح لگنے لگ جاتی ہیں، صحیح باتیں اس کو غلط لگنے لگ جاتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی صحیح راستہ کیا ہے۔ اندھیرا، ظلمت، اندھیرا، اس کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہوتی۔ کتنے عیسائی ہیں، ترجمہ سارا آتا ہے ان کو، تفسیریں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، احادیث پڑھی ہوئی ہیں، لیکن نہیں مسلمان، عیسائی ہیں، علم ان کے پاس اتنا۔ تو اللہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق اس کا بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چین سکون کی نیند دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے بے چین کر دیتا ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے چین ہے، گھر، گاڑی، اے سی لگا ہوا ہے، نرم بستر ہے، ہر چیز ہے، سکون نہیں ہے۔ اب کیا کرے سکون کا؟ وہ تو اللہ نے کہا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں ہے سکون، اللہ کا بننے میں سکون ہے، چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یقین آ جائے، ساری بات یقین کی ہے، یہ چیزیں یقین سے حاصل ہوتی ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ اور دوزخ اپنے سارے عذاب کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے، تب بھی ہمیں ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یقین میں، کہ وہ بغیر دیکھے ہی ایسا ایمان بن چکا ہے جیسا دیکھنے کے بعد بنتا ہے۔
بغیر دیکھے ہی وہ ایمان حاصل ہو چکا ہے ان کو. اللہ کے ساتھ دل لگا لو، اللہ سے تعلق بنا لو، پھر جہاں بھی جاؤ گے وہ تو تمہارے ساتھ ہوگا. یہ ایسی چیز ہے جس کو اٹھا کے لے جانا نہیں پڑے گا آپ کو. اس کے لیے نہ پیکنگ کرنی پڑے گی، نہ اس کی ٹکٹ کرانی پڑے گی، نہ اس کا ویزا لگوانا پڑے گا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں نا. سامان تو جتنا بھی آج کل ہم جس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، سامان اکٹھا کرو، یہ بنا لو وہ بنا لو، یہ سب تو ساتھ خود لے جانا پڑتا ہے، ان کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ ایسی چیز ہے، ایمان ایسی چیز ہے، علم ایسی چیز ہے، محبت ایسی چیز ہے، یہ دل کے اندر جو چیزیں ہیں، یہ صفات ایسی چیزیں ہیں، یہ تو آپ جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ ہوں گی. کوئی آپ کو قید بھی کر دے گا تو وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. حتیٰ کہ مر جائے گا، قبر کے اندر چلا جائے گا، قبر کے اندر بھی جہاں ساری چیزیں سے لے لی جائیں گی، یہ دل کے اندر جو بنا کے لے کے جا رہا ہے، یہ نہیں لے کے کوئی نکال سکتا. کہ نکال سکے گا؟ یہ ساتھ ہی لے کے جائے گا، قبر میں اپنے ساتھ ہی لے کے جائے گا. اور پھر اس سے جو سوال جواب ہوں گے قبر میں، انہیں یقین کی بیس پہ تو وہ اس سوالوں کے جواب دے گا. یہی مایا جو اس نے اپنے اندر کٹھی کی ہے، جیسے فوم پانی کے اندر رکھ کے باہر نکالیں، اس کو نچوڑیں تو اس کے اندر سے پانی ہی نکلے گا. دودھ کے اندر رکھ کے نکال کے نچوڑیں، دودھ نکلے گا. ایسے ہی اس نے ساری زندگی میں جو اپنے اندر جمع کیا، جس کی محبت جمع کی، اگر دنیا کی ہی محبت لے کے چلا گیا، پلاٹوں کی اور مکانوں کی ہی محبت لے کے چلا گیا، گاڑی کی محبت لے کے چلا گیا. ایک تو ہوتی ہے محبت فطری، چیزوں سے محبت اللہ نے رکھی ہے، اس کو اللہ نے منع بھی نہیں کیا، لیکن اس کی اتنی محبت کہ وہ ہوس بن چکی ہے. اتنی محبت کہ اس کی وجہ سے اللہ کی محبت بھی اس سے کم ہے، اور ان چیزوں کی محبت ہی اتنی زیادہ کر لی ہے. یہ غلط ہے. یہ جب اگر قبر کے اندر اس سے سوال جب پوچھا جائے گا، تو اگر وہاں یہی چیزیں نکلیں، وہ کہتے ہیں ہوا حصل ما فی الصدور، وہاں اس کا دل چیر کے دیکھا جائے گا کیا لے کے آیا دل کے اندر، تو وہاں بھائی اصل میں یہ چیزیں کام آئیں گی. وہاں اللہ کی محبت نکلے ہمارے دل کے اندر سے، ہمارے پاس نماز نکلے، وہاں اچھی نماز، روزے نکلے، ہمارے صدقے نکلے، کسی کے کام آیا ہو وہ نکلے. ہم پچھلی زندگی پہ توبہ استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے ہم ارادہ کریں کہ نماز کا بھی اہتمام ہوگا، اور اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، اور دوسروں کو بھی یہ باتیں ہم بتائیں گے.